اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ٹی وی کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، فاطمۃ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت 92 سے 5 سال پہلے ہوئی۔ اس دور میں عرب میں رواج تھا کہ نو مولود بچوں کو پرورش کے لیے کسی داعیت کی گود میں دے دیا جاتا تھا، لیکن آپ سے بے پناہ محبت و الفت کی بنا پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں کسی داعیہ کے سپرد کرنے کی بجائے خود ان کی پرورش کی۔ حضرت فاطمہ بے مثال سیرت و کردار کی مالک تھیں۔ اس بارے میں مزید کچھ کہنا غیر ضروری ہوگا۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو کی عکاسی کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو بخار ہوا اور بخار کی شدت اور حرارت کے سبب آپ ساری رات جاگتی رہیں۔ تمام رات آپ نے نہایت بے چینی اور تکلیف کے عالم میں گزاری، اور آپ کے شوہر نامدار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ جاگتے رہے۔ رات کے آخری پہر دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سن کر حضرت علی علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام بیدار ہیں اور نماز کے لیے وضو فرما رہی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام نماز فجر سے فراغت کے بعد چکی پیسنے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا آپ کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر آپ بخار میں مبتلا رہیں۔ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد چکی پیسنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھے، شفا بخشے، اور خدا نہ کرے کہ آپ کہیں زیادہ بیمار ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ حضرت علی کے ان ہمدانہ اور اپنائیت بھرے کلمات کے جواب میں حضرت فاطمہ نے فرمایا، اگر مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران موت بھی آ جائے تو مجھے اس کی مطلقاً پرواہ نہیں۔ میں نے اللہ جل جلالہ شان کی اطاعت اور بندگی کی خاطر وضو کیا اور نماز پڑھی، اور آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے چکی پیس رہی ہوں۔ جو میرے فرائض ہیں میں ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ اگرچہ خود فاقے سے رہتی تھیں، لیکن آپ کے در پر آنے والا سیل کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضور نے اسے دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے بعد پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے پہننے کے لیے کچھ ہے یا بالکل مفلوق الحال ہو؟ اس نو مسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سواری کا بندوبست ہے، اور نہ ہی میرے پاس پہننے کو پورا لباس ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر تو تم مسکین ہوئے اور تمہاری مدد ضروری ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو دعوت دی کہ وہ اس کار خیر میں حسب توفیق حصہ لیں اور خدا کے حضور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ سرور کائنات کے فرمان پر حضرت سعد بن عبادہ نے اس مسکین شخص کو اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت علی نے اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی اسے ساتھ لے کر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا گیا مگر وہاں سے کچھ نہ مل سکا۔ آخر حضرت سلمان فارسی نے حضرت فاطمہ کے دروازے پر دستک دی۔ جب آپ نے حضرت سلمان فارسی کی زبان یہ ماجرا سنا تو آپ بے چین ہو گئیں۔ سائل کو اپنے گھر سے حسب معمول خالی نہ جانے دینا چاہتی تھیں، مگر اپنا حال یہ تھا کہ آپ کے گھر میں سب کو تیسرا فاقہ تھا۔ بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور بھوک کی شدت سے خود آپ پر نقاہت طاری تھی، مگر آپ نے فرمایا، اے سلمان، چاہے کچھ بھی ہو میں سیل کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ میرے پاس ایک چادر ہے، اسے شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس چادر کو
فاطمہ بنت محمد نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ چادر رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ جنس دے دو تاکہ یہ مسکین اپنا پیٹ بھر سکے۔ حضرت سلمان فارسی حسب ارشاد چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس چلے گئے۔ جب شمعون یہودی کو تمام ترما ماجرا معلوم ہوا تو وہ آزاد متاثر ہوا اور تمام گھر والوں کے فاقے سے ہیں لیکن سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اس نے کہا کہ اے سلمان، یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حضرت فاطمہ بطول کے والد مکرم حضرت محمد کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ چادر واپس دے دی، تاہم اس نے کچھ غلہ سلمان فارسی کو فی سبیل اللہ دے دیا تاکہ اس مسکین کے لیے خوراک کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت سلمان فارسی وہ غلہ لے کر حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ نے بغیر کسی توقف کے اس غلہ کو اپنے ہاتھ سے فاقے کی حالت میں چکی میں پیسا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں اور حضرت سلمان فارسی کو دیں تاکہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اس موقع پر حضرت فاطمہ سے درخواست کی کہ اس غلہ میں سے اپنے بچوں کے لیے چند روٹیاں رکھ لیں، مگر خاتون جنت نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، جو چیزیں میں فی سبیل اللہ دے چکی ہوں اب اس میں سے کچھ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، میرے بچوں کو کچھ اور وقتوں کا فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ رب کائنات نے آپ کو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے جنہوں نے عالم جوانی میں جانیں قربان کر کے اسلام کا پرچم سر بلند رکھا، اور ان کے متعلق سرور کائنات نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا سو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ کی وفات 3 رمضان 11 ہجری کے روز ہوئی۔ ایک روایات کے مطابق آپ کی عمر 28 برس اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 29 برس تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی تو گویا اس نے مجھے بھی اذیت دی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مشہور واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔